السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وزکاہم بآیات اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے خود واقف ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَزَّكَّاهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب ذکر کرو، خوب خوب چرچا کرو۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جو ہے کئی ایام کے اوپر کئی ایام کو فضیلت عطا فرمائی، جیسے کئی مہینوں کے اوپر جو ہے اللہ نے کئی مہینوں کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک مطلب درود پاک پڑھیں۔ اللہ نے جو ہے کئی مہینوں کے اوپر کئی مہینوں کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی، تو انہی کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو 12 مہینوں میں ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ یہ فضیلت کسی اور مہینوں کو نہیں ملی۔ تو انہی مہینوں کے اندر ایک مہینہ آتا ہے جس کو ماہ ذی الحجۃ الحرم کہا جاتا ہے، ماہ ذی الحجۃ الحرم کہا جاتا ہے۔ یہ مہینے کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور مہینے کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، کہ مہینے کے پہلے کے جو 10 دن جو ہے یہ کافی، حدیث پاک میں بات آتی ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ 10 ایام ایسے ہیں جن کی جو ہے کوئی دوسرے ایام سے کوئی جو ہے مصاحبت نہیں ہے۔ یہ ایام کی بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عطا فرمائی، اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ان 10 روزوں کو جو رکھتا ہے، ان ایام کے جو 10 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذی الحجۃ الحرم کے یہ پہلی تاریخ سے 9 عرفے تک جو روزے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اکثر و بیشتر لوگوں کے درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ قربانی کا معاملہ، کیونکہ آج کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، بالکل ایک چھوٹے سے 2-4 مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بات کو جو ہے سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہے ہم بقرعید کے جو ہے قربانی کرنے کا آ گیا معاملہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک شخص حاضر ہو کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش تو یہ ہے کہ جو ہے قربانی دوں، لیکن جو ہے اس کی طاقت نہیں ہے، دل میں چاہت ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی کسی نے اپنا ایک جانور میرے پاس جو ہے بطور امانت رکھایا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے پاس امانت ہے، اس کو امانت ہی رہنے دے، لیکن پہلی ذی الحجہ جیسے چاند دکھتا ہے اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ تک تو اگر اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو اللہ تجھے جو ہے قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تجھے جو ہے قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے جو شخص جو ہے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے استطاعت نہیں ہے تو جو ہے اس بات کو اگر آج ابھی تک اگر علم نہیں تھا، ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، تو وہ آج ہی سے جو ہے اپنے ناخنوں کو چھوڑ لے اور جو ہے بالوں کو چھوڑ لے 10 کی نماز کے بعد، یعنی کہ یوم ذلت جو ہے عید کی نماز کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے ناخن ترشوا لے اور اپنے بالوں کو جو ہے بنا لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جو ہے قربانی کے لیے کیا ہم کسی سے قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہے صاحب مخروض کے اوپر قربانی واجبی نہیں ہے، قربانی اس شخص کے اوپر فرض نہیں ہے جو ہے قرضے میں مبتلا ہے، لیکن صوفیاء اکرام کے نزدیک قرضے کی بات کچھ اور ہے، مفتیاء اکرام کے نزدیک قرضے کی بات کچھ اور ہے۔ صوفیاء کے پاس جو ہے بڑی سختی ہے میرے بھائی قرضے کو لے کر، جیسے کہ اپنی خواہش کے لیے، اب میں ہوں جی ایک گھر میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ ایک گھر کے اندر میرے کو جو ہے گھر کافی ہے، بس ہو سکتا ہے،
لیکن اپنی خواہش کے لیے میں گھر کو رینویٹ کر کے بڑے بڑے صوفے ڈالنا ہے، بڑی بڑی قالینیں بچھانا ہے، جی میرے پاس آنے والے لوگ میرے گھر کا مشاہدہ کرنا ہے، اگر اس شوق کے لیے اگر میں خریدا ہوں تو پھر میں مقروض نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے شوق کے لیے اگر خریدا کروں تو پھر میں مقروض نہیں ہوں، کیونکہ یہ میری اپنی ذاتیت ہے، یہ میرا اپنا شوق ہے۔ مقروض وہ ہے جو حقیقت میں شرعی قرضدار ہے۔ کوئی مجبوری آ گئی، ماں باپ کا علاج ضروری تھا، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، علاج کرانا ضروری ہے، قرضہ لے لیا گیا، اس درمیان میں اگر بقرعید آ گئی ابھی قرضہ ادا نہیں ہوا ہے تو پھر وہ مقروض ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بہن کی شادی کرنا تھا، بیٹی کی شادی کرنا تھا، بہت زیادہ ضروری تھا، پیسے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی سے قرضہ لے لیا، اللہ نے حسن سلوک کسی کے ذریعے سے کروا دیا، آپ کو قرضہ مل گیا، آپ نے لیا، قرضہ کر دیا، قرضہ کر کے شادی کر دی، اب اس کے بعد جو ہے پھر اب آپ کو جو ہے بقرعید اگر آ گئی، اب وہ قرضہ آپ کو پہلے دینا ہے، جانور بعد میں قربان کرنا ہے، تو قرضدار کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ایک مسئلہ آج یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب نوجوان یعنی کہ کوئی بھی بیٹا جو ہے، نوجوان بیٹا جب کمانے لگتا ہے تو خدا نہ خواستہ میں کسی کو بات نہیں بول رہا ہوں، بات یہ ہے میرے بھائی کہ دل میں ایک شوق ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہیں، یہ فطری بات ہے، یہ فطرتاً یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جب کمانے لگ جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں۔ میرے بھائی وہ شخص والدین کی طرف سے قربانی کرے جو ہے اتنا کماتا ہو کہ اپنی قربانی دینے کے بعد بھی اگر استطاعت ہو تو پھر وہ والدین کی طرف سے، بھائی بہن کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، نانا نانی کی طرف سے، بھلے وہ جس کی طرف سے چاہے پھر اس کی طرف سے قربانی کرے، لیکن پہلی قربانی وہ اپنی طرف سے کرے گا، کیونکہ دوسری جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں نفیر ہو جاتی ہیں، وہ قربانیاں نفیر ہو جاتی ہیں اس شخص کے اوپر، اس کا واجب تو باقی رہ گیا، اس کے اوپر جو فرض تھا، یہ صاحب استطاعت تھا، اس کے اوپر لازم تھا کہ یہ قربانی کرے، لیکن اس نے قربانی اگر نہیں کی، اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر، اپنے لوگوں کی خوشی، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر اس نے قربانی کر دی تو نفیر قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس کا فرض ثابت نہیں ہوگا، اس کے اوپر فرض باقی رہ جائے گا۔ تو جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، آپ خود کما رہے ہیں، تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد پھر اپنے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے بھی ہم قربانی کرتے ہیں، اپنے پورے اہل و عیال کی طرف سے جو ہے قربانی کرتے ہیں، تو اللہ نے استطاعت دی تو وہ قربانی انجام دی جاتی ہے۔ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنے گھر والوں کی بھی طرف سے کریں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کریں، جو آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن آخری بات یہی کہ پہلے اپنی طرف سے اپنی قربانی ہو، اپنی چھوڑ کے دوسروں کی نہیں، بعد میں دوسروں کی دیں گے، پہلے اپنی دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اونٹ لے کر آئے تو 7 حصے کریں گے، گائے لے کر آئے تو 7 حصے کریں گے، بیل لے کر آئے تو 7 حصے کریں گے، ایک ہی گھر میں جو ہے 7 حصے اس کے نکل جائیں گے، لیکن بکرا اگر آپ لائے تو صرف ایک ہی قربانی ہوگی، بکرا لے کے آگے پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، صرف ایک قربانی ہوگی، ایک آدمی کے لیے ایک دمبا ہوگا، ایک بکرا ہوگا۔ بقایا اگر گائے لاتے ہیں تو گھر کے 7 حصے بنیں گے۔ اور دوسرا آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ جو ہے جو بھی حضرات گائے کے گوشت میں حصہ لینا اگر جو چاہتے ہیں حضرات، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی مدرسے والوں کو دے دیں، کسی بھی دکانوں کے اوپر بینرز دیکھتے وہاں دے دیتے۔ میرے بھائی قربانی کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ فرد سامنے ہو۔ آپ بھلے ہی کسی مدرسے میں جمع کرائے، آپ بھلے ہی کسی دکان پہ دیں، لیکن اپنی جب قربانی ہو رہی ہے تو وہ صاحب جو قربانی کرنے والے ہیں، جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارا حصہ اسی وقت کٹے گا، ہماری گائے ہمارا بیل اسی وقت کٹے گا جبکہ جو ہے ہم سامنے ہوں گے، تو ہماری چٹھی لے کر ہم سامنے رہیں گے، ہمارے 7 حصے، میں ہوں، میرا نام لوں گا، میری والدہ کا نام لوں گا،
میرے بچے کا نام لوں گا، اس کی ماں کا نام لوں گا، دوسرے جس کا بھی لیں گے آپ کے حصوں میں جو بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز کو، نظام کو آپ ذہن میں رکھیے. اور دوسری چیز ان حضرات کے لیے جو مدرسہ چلاتے ہیں یا وہ حضرات جو دکان پہ کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی جگہ پر، نام نہیں لوں گا، کسی جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے جو قصاب صاحب جو ذبح کیے، جو چھل دیے، جانور کے ٹکڑے کر دیے، اب جو ہے ہاتھوں سے حساب کتاب برابر ہو جاتا. میرے بھائی یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار وہ صحیح ہے کہ برابر ناپ تول کے ساتھ ساتھ حصے کیے جائیں. عزیزان گرامی، ناپ تول کر حصہ برابر ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جو کلیجی بوٹی نکلتی ہے اس کے بھی 7 حصے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کسی کو کچھ دے دیے کسی کو کچھ دے دیے، نہیں چلے گا. اگر آپ کے اپنے گھر میں اگر آپ اپنی ذاتی مالی طور پر جو ہے آپ اپنے مال کو لے کر جو ہے ذاتی طور پر قربانی کر رہے ہیں اور گھر ہی کے 7 حصے ہیں تو پھر اس کی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مدرسوں میں ہوتا ہے، جو کسی دکاندار کو دے دیتے ہیں، تو وہاں آپ کو نظام برابر ہونا چاہیے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں میرے بھائی. اکثر و بیشتر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دے دیتے، گھر میں بڑھ جاتے، انہوں لے کے آ کے ہمارے کو دے دیتے. یہ ہوتا ہے، ہم جن کے حوالے کر رہے ہیں انہوں جو ہے ہمارے کو پہنچا دیتے. مدرسے والے صاحب گاڑی پہ رکھتے، لے کے آ کے جو ہے دے دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی ہوئی کیسی ہے. اللہ کے یہاں اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں اس کا تقویٰ پہنچتا ہے جو قربانی کر رہا ہے. جو تقویٰ تمہارے اندر ہو، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی. وہ اللہ نے جو ہے اسماعیل ذبیح اللہ کو ہٹا کے دمبے کو نازل کر دیا. یہ بات اور تھی، ورنہ حکم کیا تھا کہ تم اپنے لشت جگر کو قربان کرو میری راہ میں. میری راہ میں تم کو اگر کوئی قربانی کرنی ہے تو وہ میرے لشت جگر کی کرنی ہے. تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کرو. اسی لیے تو بتایا گیا کہ جو ہے جانور کو پہلے سے گھر میں لا کر رکھو، اس کے ساتھ تم کچھ مانوس ہو جاؤ، اس سے محبت ہو جائے، تم اپنے ہاتھ سے اس کو چارہ کھلا دو. آج ہمارے یہاں پورا فلیٹ سسٹم ہے میرے بھائی، تو لانا مشکل ہے. لائیں گے تو فلیٹس والے اعتراض کریں گے، مکان مالک کا اعتراض ہوگا. یہ تمام پنچاتا اپنے پاس موجود ہے. اسی لیے کوشش یہ کرے میرے بھائی، کم سے کم 1 یا 2 دن پہلے تو جو ہے لا لے. 1 دن پہلے، 2 دن پہلے لا لے، اس سے ہم مانوس ہو جائے. اس جانور سے ہم کو محبت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں تمہاری محبت، تمہارا تقویٰ، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو پیش کرنا ہے. یہ پیش کرنا، یہ قربانی جو ہے قابل قبول ہوگی. وہ دکھاوے والی چیز اللہ کے نزدیک کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے. لہذا ان چند مسائل کو جو ہے اپنے زیر غور رکھے. اور دوسری چیز، جب حصہ گھر کو لا لیا جائے یا گھر میں جانور قربان کر دیا جائے تو اس کے بھی 3 حصے کریں گے میرے بھائی. چونکہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میری بات جو ہے بڑی غور سے سنیں. مرد حضرات کا کام ذبح کرنا ہے، چھلانا ہے، اندر دے دینا ہے. بہرحال جو ہے خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے حصے بنانا. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنے لوگوں کو، گھروں کو رانا ہاتا جا رہے ہیں، اس کے بعد میں غریب آیا تو اس کو صرف فصلیاں دے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بھی، جانور کے بھی 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا. 3 حصوں میں 1 حصہ آپ اپنے لیے رکھیں گے، 1 حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں گے، 1 حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا. تو جانور کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. میرے فریج میں رانا جا رہے ہیں، غریب کے فریج میں جو ہے صرف فصلیاں جا رہے بولے تو نہیں ہو سکتا ایسا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے. اچھے انداز میں اللہ کے یہاں تمہاری محبت، تمہارا خلوص پہنچتا ہے. اور اس میں صوفیاء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بڑا حصہ دو، کیونکہ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے کہ تم بڑا روزانہ تم گوشت خرید کے لا کے کھا سکتے، وہ کھا نہیں سکتے. تو کم سے کم ان کو جو ہے اس وقت ان کی دلجوئی کرو، اس بات کو لے کر کے ان کے پاس حصہ زیادہ بھیجاؤ، ان کے پاس حصہ زیادہ بھیجاؤ، تاکہ جو ہے وہ بھی خوش ہو جائے اور ان کے گھر میں بھی عید قربان بہترین انداز میں ہو سکے انشاءاللہ.
اور اس خانقاہ صوفیہ اللہ کی جانب سے تمامی حضرات کو جو ہے عید کی خلوص مبارکباد پہلے سے ہی، کیونکہ آئندہ اتوار تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی، تو میری جو ملاقات ہوگی وہ جمعرات کے دن آخری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جمعے کو تو میں ملتا نہیں ہوں، ہفتے کے دن یوم العرفہ ہوگا تو ملاقات نہیں ہو پائے گی، اور پھر عید کی تیاریاں رہتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے پھر جمعے اتوار کے دن عید ہے، تو جو بھی حضرات میری مسجد میں جلپلی جامع مسجد جلپلی درگاہ حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے ہوگی اور 7:30 بجے سے میرا خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ، تو جو اگر کوئی وہاں پہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں مسجد جو ہے تشریف لا لے، ورنہ جو ہے چونکہ میں لوگوں کو زور دے کے رمضان میں بولتا ہوں کہ وہاں آئیے، کیونکہ اب یہ بقرعید کا مسئلہ قربانیوں کا مسئلہ ہے تو زیادہ زور نہیں، اگر کوئی آنا چاہتے تو آئے، ورنہ کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ سب کو جو ہے 6:30 بجے 6 بجے 7 بجے کی نماز مل جاتی، تو اس لحاظ سے آپ اپنا نظام دیکھیے، اگر کوئی قریب انکاف کے کچھ لوگ ہیں یہاں پر، اگر وہ 8 بجے میرے پاس اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ تشریف لا لیں، اور انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ 8 بجے جامع مسجد جلپلی میں انشاءاللہ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ عید کی اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، یہ 3 دن جانے کے بعد پھر چہارشنبے کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ چہارشنبے کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز